وہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تم نے اسے اپنے سے دور کیوں سمجھ لیا؟ وہ تو الخبیر ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، تم نے اللہ کو بے خبر کیوں سمجھ لیا؟ وہ تو بس آزما رہا ہے تمہارے یقین کو، یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں سے نوازا جائے گا تمہیں، تو تم اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے ہو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ تمہارے دل کو راضی اور خوش کر کے بھیجے گا، تم یقین تو کرو اس ذات پر۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے امام حسین پر کربلا میں آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی صورت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم پر دبتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب پر بیٹے کی جدائی کے عرصے میں آئی تھی، جیسے ذکریہ پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے حاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی۔ لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، تم ہی تو اتنے بھی پیارے ہو جتنا کہ یہ لوگ پیارے تھے۔ تمہارا بھی وہی رب ہے جو محمد کا رب تھا، تمہارا بھی وہی رب ہے جو امام حسین کا ہے، تمہارا وہی رب ہے جو موسیٰ کا ہے، تمہارا وہی رب ہے جو یوسف کا ہے، تمہارا وہی رب ہے جو ابراہیم کا ہے، تمہارا وہی رب ہے جو یونس کا ہے، تمہارا وہی رب ہے جو یعقوب کا ہے۔ یقین رکھو